فرمائے ہیں۔ پہلا، گرمی اور سردی میں تجارتی سفر کرنے کا موقع میسر آنا، بھوک کی حالت میں کھانا نصیب ہونا، بدامنی کی حالت میں امن دینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق اور بیت اللہ کے خادم ہونے کی وجہ سے قریش مکہ کی تجارتی قافلے لوٹ مار سے محفوظ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے علاقے کی تجارتی سرگرمیاں ان کے ہاتھ میں دے رکھی تھیں۔ یہ سردی کے موسم میں یمن کی طرف جاتے تھے جو ایک گرم علاقہ ہے، اور گرمی کے موسم میں شام جاتے تھے جو ایک ٹھنڈا علاقہ ہے۔ سورۃ قریش کا مرکزی خیال قریشی مکہ کو شکر ادا کرنے، شرک سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دینا ہے۔ اس سورت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرمائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ فرما برداری کرنی چاہیے۔ یہ بھی شکر گزاری کی ایک صورت ہے۔ اب جو سورۃ قریش کی جو ترجمہ ہے وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ چونکہ قریش کو رغبت دلائی، یعنی انہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کیا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے اس گھر کعبہ کے رب کی عبادت کریں، اور وہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن دیا۔ اب جو ہے نا آگے ہے سورۃ الماعون۔ ماعون استعمال کی ان معمولی چیزوں کو کہتے ہیں جو عام طور پر پڑوسی ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، جیسا کہ برتن وغیرہ۔ اسی لفظ پر سورت کا نام سورۃ الماعون رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ آخرت کے انکار کی وجہ سے انسان کے کردار میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، غریبوں کی نہ خود مدد کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہتے ہیں۔ اگر کوئی نیکی کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، جبکہ دکھاوا کرنے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں کہ عام استعمال کی معمولی چیزیں بھی لوگوں کے مانگنے پر نہیں دیتے۔ بہت سے مفسرین نے اس صورت میں آنے والے لفظ معون کا معنی زکوٰۃ بھی کیا ہے۔ اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت کا بیان ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ سورۃ الماعون کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آخرت کا انکار انسان کو نیکیوں سے دور کر دیتا ہے۔ اس صورت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ہمیشہ اچھی عادتیں اختیار کرنی چاہیے۔ بری عادتوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے اور لوگوں میں بھی اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ الماعون سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس نیکی کو قبول فرماتا ہے جو اس کی رضا کے لیے کی جائے۔ جو نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ریاکاری مفرج پیان چاول میں کھا دیں کھولے جائیں اللہ تعالیٰ کی ریاکاری اور نمائش کو پسند نہیں فرماتے۔ بھائی ایک کم دینا بیل سے رہے گا۔ سبسکرائب لائک شیئر کمنٹ کر لیں۔ جی سی سناؤ موبائل دے یار میں آدھے گھنٹے کی دے یہ کون سا منٹ کے دے
चावा कहीं नहीं अच्छा कैरी जाना ना पे ये तो आना पे हैं केरे पास आना पे स्टोर 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 तो झाड़ आना पे स्टोर तो ऑनलाइन डिलीवर करने पे से स्टोर आर पास झाड़ रात क्या था नंबर की थी हाँ मैं हाँ मैं गट गया बेटा तेरा बोला तो नंबर गेंग जरा गिनसी ना गिनसी तो क्या आप मुंगे ना पे समझे यार मैं पता लग गया हमें मैसेज करे सो सारे ना बल्ले भेजे सी कशा काम भेजे थी हाँ क्या सीधे हैं उनका से बोला लिखा हैं क्या सी बोला लिखा है और आज ट्रैक्टर वाले देंगे तेरे पास आना वो वीडियो डाउनलोड कर दो मैंने पे लिंक भेजे सी अपना टिकटॉक का हैं वाक्सी जो नंबर की दे तो लिंक मिला है ना वाक्सी भी टिकटॉक तो नंबर चाहता हो सकता है और ये ठीक होता है सो गाइस सब्सक्राइब लाइक शेयर्स कमेंट्स कर लेंगे मैंने बुलाना हैं मैंने बुलाना प्रधान आ जाओ थक मरी आई मैं कहना हैं कहना सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट किदू आना पे ये नवा की थी ऐसे हैं हम ज्यादा मुफ्त धक मारी कर आया वैसे सच्ची भी पैसे कितने रमानत रवाना थी थक पैसे किन सी बे कशा का ना डिलीवरी दे चलो चावल वैसे ना और ये दे चलो चालू आता पे हमें कौन नहीं आगे अरे पैसे देना ही गन पाना तो नमक भी नहीं आखिस हाल तू क्या चेन गारंटी तो चेंज देंगे चलो ये भला भेज देख साइन कंडीशन चले हमारे वे क्या कहते हैं हाल मैं शहर पर है मेरा आवा में मसला थी देते तो भेज दे मैं एडिट चाहिए मसला थी देते पर थिया चावल के पज वे यहाँ चावल के चना पज गए हूँ डे छोड़े सवेरे चीज पर थी और देखे आगो ही होते व्याह क्या थी ये तो सिलेंज मारे पे दे अच्छा उसे क्यों मारी मारे आप पे क्या नाम दे भाई योगी नहीं यार एक तकनीक लगाना दे जान लगाना नहीं मैं ज़्यादा बल्ला लोड़े बाहर आए तो सही कहें रंग नहीं के दाम 4 दिन लगन जान है ना भाई चलो मुँह लगा दें बाहर आए क्या है ये सब भाई एक मोबाइल बढ़ गई 42 मिनट की बेच 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 42 मिनट ये 43 मिनट हम ठीक है एक तो 92% बैटरी बे 92% बैटरी बे 87% बैटरी आराम से बनती आईफोन की सारे घट बे दिए 62% बे दिए 98% बे दिए 93% आईफोन नज़र सी ना नज़र से वीडियो बंद थी किसी 50 ही हमारे मैं शुरू कर 43 मिनट थी गए चले गए 40 से हों हैं अरे क्या 3 सही सही सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट्स कर लो जल्दी जल्दी कम ऑन लेट्स गो प्लीज फायर है फायर और फायर सब्सक्राइब ज़रूरी लाइक ज़रूरी शेयर ज़रूरी
है ऐसे बदन एक चोखे जरूरत है ना खेगा खे डेढ़ थी यानी अल्लाह वो पालो पालो जिसके पैसा पूछे पैसा जरूरत क्या नहीं है ना पे अब पैसा बहु है हाँ दूर पे अल्लाह बहु रात को मोबाइल ला तो क्या नहीं सुनता ला सुता कर ला बस खराब थी जी बचा सर मैं ला सुनना जेरे मोबाइल ये ला सुन ये कर लेना ये तो जल्दी भरी हूँ ये तो घंटे फुल की भाई जितनी यार मेरे को ला सुनना इन्फिनिक्स से बन वीवो नहीं और लगा नहीं पे हूँ तो क्या लेना क्योंकि इस्तेमाल क्या नहीं करना नहीं को ज़्यादा और लगा पे हूँ लगा पे जगह पे 60% आई हूँ 93 पे लगा घर बड़े घर में लाइट तो मसला ना पड़ा नहीं सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो तो हमें तो कूलर कुछ चाहिए हुए पूरी सुना पूरी सुना हाँ अब अच्छा ही नहीं आया चाहिए था चाक क्यों गया उधर वो मसीह तो नवीन जी बड़ी थे रखे कौन क्या चाचा अबे तो हम करते कौन का नाम है मम्मी है मरानी है फुल पानी आवे खाली आ बड़ी कड़ा बीटते हैं तो मगर वो तो सा कड़ा रहता हूँ कितना तो हो रहा कर दे अच्छा शाह कड़े कैंसर मगर वो बात आज रात तू किधर गया मगर को बोलेंगे अम्मा जी बोलिया कल आ गया हाँ इतने मिलियन चैनल लो 200 जा हैं खराब देता उसको उनको पता क्या ना रेट का चोर है खड़ा वो असद है 200 देना 150 चार्ज 200 देना हर कोई बादलपुर में कितने में थोड़ी ना 200 देना 100 पत्ता देते 120 तो पत्ता देते तो भला आगे 3 रुपये बेड देते इस तरह सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट अरे अस्ता 50 को जरा सॉरी 50 को तकसीम कर 7 नाल करा कितनी वीडियो आसन एक में आने कुछ ये थी वैसे 4 आवसन है कि 28 बाढ़ है ना जरा सात हैं सात जरा सात 7 जरा 5 35 मिनट सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट आज 11 बजे ऑर्डर प्लेस करने हैं यहाँ से 7 मोबाइल लगे सब्सक्राइब ज़रूरी लाइक ज़रूरी शेयर ज़रूरी कमेंट भी ज़रूरी सब्सक्राइब ज़रूरी लाइक ज़रूरी शेयर ज़रूरी कमेंट्स भी ज़रूरी बेचना आगे है क्या नाम है ना पट्टे के हिसाब से तो रात चक्कर मारेंगे तक नहीं लगे हमें चावल
ہیں ہوں دے گڑے ہم پورے پا دا گیا ہم سارے دے گڑے جتنی ہیں ابے گڑے چاہاں پالا پتہ نہیں کی ڈوائیں بے جگہ یہ تھے پی کرپشن تھے پی پلیٹ بھر میں ہاں بچے ابے کو میں ہونے میں گیا چین چیتا ہوں کیا نا کس طرح میں چینج پلیٹ تلے پہ گئی سبسکرائب لائک شیئرس کمنٹ کر لو جلدی جلدی کمون لیٹس گو پلیز فائر چکے گا اس بھائی 19 کی تھی گئے یہ تھی گئے 52 منٹ میں سبسکرائب لائکس شیئرس کمنٹس کر لو اوکے گائز ٹھیک ہے گائز ہاہو گائز اور ابرامی گائز subscribe guys like guys shares guys comment آئی فون گرم نہیں تھی گیا شیپا ہمارے صحیح ہوتے سو guys سبسکرائب کیتے آؤ لائک کیتے آؤ شیئر کیتے آؤ کمنٹ کیتے آؤ اوکے guys بھائی اے کیمرہ جب بند تھی میں تک پتہ ہے مطلب وہ ٹائم چلان پائے ہونا اصل لکھے تھا ڈیوائی 2 منٹ بعد آئی ویوو چاہ دیں ہیں کیوں آف تھی بتائے کیوں تو بھیج نہیں میرا ہیں والی تو سبسکرائب لائک شیئرس کمنٹس کر لیں جلدی کمنٹ بڑا آئی کی تھی سیل بڑا کی تھی 34 منٹ لا کی تھی اتنے بڑے بڑے ہماری پہ گئے پھر کی تھی جی 2 میرے اپنے 5 بنے دن ایک ابے دا 2 موسن 3 موسن دے ایک ہوندا ہے 2 تیرے موسن لے دا تیرے ہے تو ہوندا تھا تیرے سبسکرائب لائک شیئرس کمنٹس کر لیں پلیز جلدی آن فائری فیرو فارا فیرو سبسکرائب لائکس شیئرس کمنٹس بھی کر لیں اوکا گائز سبسکرائب لائک شیئرس کمنٹس بھی کر لیں اوکے ٹھیک ہے گائز سبسکرائب لائک شیئرس کمنٹ بھی کر لو سبسکرائب لائک شیئرس کمنٹس کر لو ابھی یہ نا ہمارے پاس ایک بک ہے ہم اس کو جو ہے نا آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے اور آخری رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل فرما دیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کو غالب فرمایا اور انسانوں کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ مسجد نبوی مدینہ منورہ، یہ ان کی پک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک۔ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں تاجدار ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باب، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذکر کی بلندی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا۔ بے شک بے پناہ عنایات، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عن قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ بے شک رسول اللہ خاتم النبیین کی زندگی بہترین نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ اعلیٰ اخلاق و کردار، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع محبت الہی کے حصول کا ذریعہ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام جہانوں کے لیے رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بے شک وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قرآن مجید کی تشریح فرمانے والا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذکر قرآن نازل فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمدیہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے اور خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی کے مطابق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا فرمان تو صرف وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، آپ بھی اس کو سنیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور چینل کو بھی جلدی جلدی سبسکرائب کریں، 1 ملین سبسکرائبر کرائیں۔ پھر ہم آپ کو ایک قصہ پڑھ کے سناتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی، اور شرک کے ساتھ ساتھ وہ بے حیائی کا بھی شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں اور ان برائیوں سے باز آ جائیں۔ قوم نے ان کو دھمکی دی کہ تم بہت پاک صاف بنتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ جب قوم برائیوں اور بے حیائی سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب لانے والے فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے، انہیں خدشہ تھا کہ یہ برے لوگ میرے ان اجنبی مہمانوں کو اپنی برائی کا نشانہ نہ بنا لیں اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ جلد ہی ان قوم کو بھی ان مہمانوں کی آمد کی اطلاع ہو گئی، اور وہ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، میرا لحاظ کرو اور میرے مہمانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کیا تم میں کوئی ایک شخص بھی سمجھدار نہیں؟ مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی، آپ فکر نہ کریں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نافرمانوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے، یہ نافرمان لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی صاحبزادیاں رات میں اس بستی سے نکل جائیں، اور آپ علیہ السلام میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ صبح ہوتے ہی ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھیج دیا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، نافرمان قوم کو اندھا کر دیا گیا اور ان کی بستیوں کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا، اور ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے حیا قوم کو سخت عذاب سے دوچار کیا۔ اس قوم کی جڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات بحر مراد کے قریب آج بھی عبرت کا درس دے رہے ہیں۔ انسان کو شرم و حیا اور پاک دامنی والی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
الحیاء شعبہ من الایمان، حیا ایک ایمان کا شعبہ ہے۔ صحیح بخاری 9۔ حیا والی زندگی اطمینان اور سکون والی زندگی ہے۔ جو لوگ بے حیا ہو جاتے ہیں اور اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، ان کی زندگی میں سے سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے، ان کے دل ویران ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بھی سزا ہے اور دنیا میں بھی خوش نہیں رہتے۔ تو گائز یہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ۔ اللہ پاک مدد فرمائے ہر مسلمان کی، توفیق دے اللہ پاک۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کو اصلاح اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام انتہائی دل نشین انداز میں وعظ و نصیحت فرماتے تھے، اس لیے آپ کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ ان کے پاس بہت سے باغات، جنگلات، نہریں اور آبشاریں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں بھی برکت دے رکھی تھی۔ ان کا علاقہ اس زمانے کے بین الاقوامی تجارتی شہر پر واقع ہونے کی وجہ سے بہت خوشحال تھا۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے بہت ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ وہ لوگ تجارت میں اچھا منافع کمانے کے باوجود ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے اور اس کے علاوہ تجارتی قافلوں کو بھی لوٹ لیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی ان نافرمانیوں پر شدید رنج تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے اور استغفار کرنے کی نصیحت فرمائی۔ So guys، آگے کا جو حصہ ہے نا وہ ہمیں مل نہیں رہا کیونکہ یہ بک نا تھوڑی سی پھٹی ہوئی ہے، تو یہ اس کے لفظ جو ہے نا اوپر نیچے ہو گئے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ سورۃ الفیل کا جو ترجمہ مطلب اس فیل میں کیا لکھا ہوا ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں ہم آپ کو وہ پڑھ کے سناتے ہیں۔ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں آگے چلتے ہیں۔ سورۃ قریش ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام ہے۔ قریش کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ یہ سورت قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بارے میں نازل ہوئی۔ قریش پر ان احسانات کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں اور توحید کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف کی حالت میں امن عطا کیا اور بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا۔ اس صورت میں قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 انعامات بیان